اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم نے کور کرنا ہے تشہد کے ریمیننگ پارٹ کو۔ ہم نے جو تشہد کا پچھلا لیکچر کور کیا تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تشہد کی بیسیکلی 5 نریشنز ہیں، جس میں تشہد کے کچھ الفاظ جو ہے وہ کی ایڈیشن کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو موسٹلی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تشہد وہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل لیکچر ہو چکا تھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے یہ تشہد سکھائی تھی۔ تو یہ 5 ان نمبر ہے، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ تھا ہماری صلاح کا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشہد تھی اس کو ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے دیکھا تھا پہلا ورڈ تھا التحیات۔ التحیات کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمپل میننگ تو ہمیں گریٹنگز کا ملتا ہے، لیکن جب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو ایکسپلین کیا، کیونکہ وہ ایک عربک لینگویج کا جو پوئٹری کا آرٹ ہے اس میں ماہر تھے، یہ ایک گاڈ گفٹڈ جو ہے وہ ٹیلنٹ تھا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کو۔ تو انہوں نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی رائل کمپلیمنٹس ہیں نا، کسی بھی رائل کمپنی میں، یعنی جب بادشاہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے تو آپ بڑے بڑے کلمات جو کہتے ہیں، تو جتنے بھی رائل کمپلیمنٹس ہیں نا، بڑے کلمات، وہ بیسیکلی التحیات کے میننگ کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ سب کس کے لیے ہیں، وہ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد والصلوات کے پریئرز کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ سب ڈیڈیکیٹڈ ہیں کس کو؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ جو ڈائریکٹ ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد والطیبات کا بیسیکلی میننگ آتا ہے کہ بیوٹیفل کریکٹر، جتنا بھی خوبصورتی ہے ایک کریکٹر کے اندر، بیہیویئر کے اندر، وہ ساری کی ساری جو ڈیڈیکیٹڈ ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے۔ تو اب آج کی کلاس میں ہم نے نیکسٹ پارٹ کور کرنا ہے۔ اس پارٹ کے اندر تھا اس کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ السلام علیکہ۔ اب السلام اور علیکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام کا مطلب ہے پیس اینڈ سیفٹی، اور علیکہ اپون یو، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ اب یہ دعا ہے کس کے لیے ہے؟ یہ دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ آتا ہے وہ ہے ایہا النبی۔ اب ایہا کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربک لینگویج میں ایک رول ہے کہ جب ہم نے پکارنا ہوتا ہے نا، تو اگر الف لام آ رہا ہے تو یا تو ہم الف لام کو ریموو کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی چیز کی ایڈیشن ہو جائے گی تو ہم پھر اس کے بعد پکار سکتے ہیں۔ تو جیسے ایہا الناس، ایہا الکافرون، ایہا النبی یا ایہا المدثر، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایہا کا میننگ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نیم کے ساتھ ایڈیشن جو ہے وہ کیا گیا۔ اب بیسک جو ہماری ڈسکشن ہوگی نا وہ النبی پر ہوگی کہ النبی جو ہے اس کا بیسک ڈیپ لیول پر میننگ کیا ہے۔ اس النبی کے بیسیکلی ہمارے پاس 2 اوریجنز آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی روٹس، کچھ ورڈز کا ہوتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک ہی روٹ لیٹر سے نہیں بنی بلکہ ڈفرینٹ روٹ سے بنی ہوئی ہوتے ہیں کچھ ورڈز، تو ہم اسی کو کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ہمارے پاس جو ایک ہے، ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس جس کا میننگ بنتا ہے
important and relevant news. اس کو سمجھاتی میں آپ کو بعد میں، پہلے مجھے یہ لکھ لینے دیں. تو نیکسٹ بنتا ہے ایلیویشن، یعنی بلندی. ٹھیک ہے. اب امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ نیوز، یہ میں نے یہاں پر نیون لکھ دیا. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، نبا. سورۃ نبا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اب نبا کا میننگ کیا ہے؟ نبا بیسیکلی کہتے ہیں نیوز کو، لیکن جو ہمارے پاس نیوز ہے اس میں ہمارے پاس خبر بھی آ جاتی ہے. تو خبر کا مطلب بھی ہوتا ہے نیوز، اور نبا کا مطلب بھی ہوتا ہے نیوز. اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اب اس میننگ کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے، خبر ورسز نبا. ٹھیک ہے. اب جو خبر ہے، خبر بیسیکلی کہتے ہیں کسی ایسی نیوز کو جو آرڈینری ہوتی ہے. اور not relevant to you. اچھا، رائٹنگ کے ساتھ کمپرومائز کریں کیونکہ میں تیز لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ ہمارا زیادہ ٹائم لکھنے میں صرف نہ ہو. تو خبر بیسیکلی کہتے ہیں آرڈینری نیوز کو، ایک عام خبر کو. انفارمیشن بیسیکلی یہ ایک انفارمیشن ہے، لیکن یہ انفارمیشن آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم بریکنگ نیوز سنتے ہیں، یا ہم 9 بجے کی یا 10 بجے کی خبریں سنتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پورے دنیا جہان کی خبریں دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہوتی کہ جس سے ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہو. اب نبا کے اندر کیا میننگ آتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام ہی نبا رکھ دیا ہے تو اس کے پیچھے تو بڑی گہری بات آ جاتی ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ ریلیونٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں نیڈس ایکشن. اور یہ سیریس میٹر پر ہوتی ہے. اب یہ فرق کیا تھا؟ دیکھیں، خبر کے اندر جب آپ کو کوئی خبر ملی نا، صبح کا خبر نامہ آپ نے سنا تو وہ ایک عام سی خبریں تھیں. جب نبا کی بات کی جاتی ہے نا، تو نبا ایک ایسی خبر کو کہتے ہیں جو کہ سیریس ہوتی ہے، جس کے بعد آپ کا کوئی نہ کوئی ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے. لائک سورۃ نبا کے اندر جو ہے ایک گریٹ ایونٹ کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی جو دا ڈے آف ریٹریبیوشن ہے، یوم الدین ہے، جو قیامت برپا ہونی ہے، جو حشر برپا ہونا ہے، جو آخرت کا وقت آنا ہے، آخرت کے متعلق ہمیں خبر دی جا رہی ہے. اور اس خبر کو آپ بالکل اس طرح سے سمجھیں جیسے آپ ایک روڈ پر چل رہے ہیں اور آگے آگ لگی ہوئی ہے، اور میں آپ کو آ کر یہ کہہ دیتی ہوں کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے، آپ آگے مت جائیں. اب وہاں پر آپ کا کون سا ایکشن ریکوائرڈ ہے؟ کیا آپ اس خبر کو لائٹ لے سکتے ہیں کہ آپ اسی روڈ پر آگے چلتے چلے جائیں؟ یا پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکشن ہی نہ لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا اس بیہیویئر کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ آپ کے فائدے میں کسی بھی لحاظ سے ہے؟ نہیں ہے. جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں وہاں پر ایک بڑی بھیانک قسم کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، تو آپ یہیں سے واپس چلے جائیں اور آگے مت جائیں. تو کیا ہوگا؟ آپ سے کیا ایکشن ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے یہاں سے بیک سٹیپ لینا ہے اور پیچھے چلے جانا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ اسی راستے پر آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اگر آپ ہیڈ لیس بیہیویئر کے ساتھ چلتے ہیں، غفلت کے رویے سے چلتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ آگ سے جا ملیں گے. اور یہاں پر ایکشن آپ کا کیا ریکوائرڈ تھا کہ آپ یہیں سے اپنے قدموں کو پیچھے موڑ لیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ سونامی آنے والا ہے، سونامی کی جو وارننگ ہے وہ دی جا چکی ہے،
اور آپ اپنی جو پریکاشنز ہیں وہ نہ کریں، آپ اپنے جو قیمتی سامان ہے اس کو نہ سنبھالیں یا پھر اپنی جانوں کو محفوظ مقام پر نہ لے کر جائیں، تو کیا پھر یہ آپ کا درست فیصلہ ہوگا؟ جب آپ کو یہ وارننگ آ گئی کہ سونامی آنے والا ہے، تو اس وقت کیا ایکشن ریکوائرڈ ہے کہ محفوظ مقام پر آپ منتقل ہو جائیں؟ اس وقت اگر سونامی آ جاتا ہے اور آپ کو اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، پھر جانی یا مالی، اور آپ کہیں کہ مجھے یہ پہلے بتایا نہیں گیا تھا یا پھر مجھے پتہ نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر آپ قسمت کو یا حالات کو، واقعات کو، نقصان کو بلیم کریں، تو اس وقت کیا پھر آپ کی یہ بات سنی جائے گی؟ کیا اس وقت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب آپ کو تو پہلے وارننگ دی جا چکی تھی؟ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ اپنا کتنا جو ہے وہ حفاظتی اقدام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو یہاں پر آپ کی غلطی آتی ہے۔ نبا ایک ایسی خبر ہے جس کے بعد ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ خبر ایک ایسی نیوز ہوتی ہے، ایک ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس کے لیے کوئی ایکشن ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ فلاں ملک ہے، وہاں کے فلاں جنگل میں آگ لگی تھی، تو اس سے آپ کا کوئی وہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی ایکشن ریکوائرڈ نہیں ہے آپ کے اینڈ سے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کے فلاں پوائنٹ پر جا کے ایک بہت بھیانک آگ بھڑک رہی ہے، تو یہ ایکشن آپ سے ریکوائرڈ ہے کہ آپ اس جانب نہ جائیں۔ تو یہ نبا کے میننگ کے اندر آتا ہے۔ اور جو نبی کے دو اوریجنز میں سے جو ایک اوریجن بنتا ہے، ٹو روٹس میں سے جو ایک روٹ ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ نیوز۔ اور یہ قرآن کے اندر النبا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے سورۃ نبا میں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ریلیونٹ ٹو اس ہے، یہ ہم سے ریلیونٹ ہے یہ نیوز، اور ہمیں اس کے بعد ایکشن لینا ہے۔ جب ہمیں آخرت کے بارے میں انفارمیشن دے دی گئی ہے تو اب ہم سے ریکوائرڈ ہے، ڈیمانڈڈ ہے کہ ہم اپنا ایکشن جو ہے پرفارم کریں، ہم اپنے راستوں کو بدلیں، ہم اپنے برین کو کانشیس کریں، مائنڈ فلنس کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلیں۔ اور اگر ہم ایک ہیڈ لیس غفلت کا ایٹیٹیوڈ برپا رکھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حشر برپا ہو جائے گا۔ دین جو سیکنڈ روٹ ہے اس کا میننگ ہے ایلیویشن۔ ایلیویشن کے اندر بیسک میننگ کیا آئے گا بیٹا کہ نبی از somebody اور رینک، ٹھیک ہے، کہ نبی کا ایک رینک ہوتا ہے، ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اور وہ رینک ان کو بلندی کا رینک جو ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ اور یہ دو جو تھے وہ روٹس تھے نبی کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایہا النبی، آپ کو جو پہلی روٹ تھی وہ ڈیٹیل سے سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ جب آپ نبی کا لفظ کہیں نا، اس وقت آپ کے برین میں یہ بات جانی چاہیے کہ نبی نے جو ہمیں نبا دی ہے نا، وہ آخرت کی نبا ہے، اور وہ ریلیونٹ ٹو اس ہے، اور ہم سے ایکشن ریکوائرڈ ہے، اور اگر ہم نے ایکشن نہ لیا تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کر جائیں گے بہت بڑا۔ اور جب ہم نے نبی کہنا ہے تو اس وقت ہم نے کانشیس ہو جانا ہے اور اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہیں کہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وبرکاتہ۔ تو اب یہاں پر جو ہمارا میننگ ہوگا، رحمت کا میننگ سب کو پتہ ہے اور برکت کا بھی میننگ سب کو پتہ ہے، تو یہاں پر میں ایک پوری جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہی لکھتی ہوں کہ پیس اینڈ بلیسنگز اینڈ سیفٹی، کیونکہ السلام علیکہ پہلے تھا ہمارا، بی اپون یو او پروفٹ۔
and the rahma means mercy and baraka. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے جو سلام کہنا ہے اس کی پوری ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہ ہے. یہ آپ کو پتہ بھی تھا، لیکن اس کے اندر جو میننگ سیکھنے والا تھا وہاں تھا ہمارے لیے نبی کا. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب ادھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، علیکہ. سیکنڈ پرسن، یہ کسی نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں سلام کہہ رہے ہیں تو تھرڈ پرسن کا نہیں ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤن استعمال ہوا ہے. اب کچھ لوگوں کی ڈیبیٹ کہ کیا ہمیں سیکنڈ پرسن استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ کوشچن آ جائے، دیکھیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جب تشہد کو نریٹ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد کا پارٹ اس طرح سے سکھایا جیسے قرآن کی کسی سورت کو سکھایا جاتا تھا، اور یہ فرمایا گیا کہ جیسے سکھایا جا رہا ہے ویسے ہی اس کو ادا کیا جائے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تشہد کو بالکل اسی طرح سے سکھایا ہے. تو جیسے رسول اللہ نے سکھایا یہ بالکل اسی طریقے سے اب تک پڑھا جاتا ہے. تو السلام علیکہ، علیکہ جو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، جس میں جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی ہے اور آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں، تھرڈ پرسن میں وہ موجود نہیں ہوتا، سیکنڈ پرسن میں وہ موجود ہوتا ہے. تھرڈ پرسن میں اس کو عربک میں کہیں گے جو ہے وہ غائب، اور جو سیکنڈ پرسن ہے اس کو حاضر کہا جاتا ہے، اور جو فرسٹ پرسن ہے اس کے لیے متکلم استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ حاضر کا پروناؤن ہے جو استعمال ہوا ہے یہاں پر، لیکن اس کو ایز اٹ از پڑھا جائے گا جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا تھا. اس کے بعد اب جو نیکسٹ پارٹ ہے اس تشہد کے اندر السلام علینا. وعلی عباد اللہ صالحین. ٹھیک ہے، اب یہاں پر السلام علینا، یہاں پر جو نا ہے یہ کس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے؟ یونٹی. اور سلام کس پر ہو؟ ہم پر. پہلے ہم نے سلام کس پر بھیجا ہے کہ سلام ہو، پیس اینڈ سیفٹی آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. اس کے بعد السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر. یہ کس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے؟ یونٹی کو. اور یہاں پر بھی ہم جب یہ اس دعا کے پارٹ میں آتے ہیں، پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات اس رائل کورٹ کے اندر رائل کمپلیمنٹس استعمال کیے. اس کے بعد پھر ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ سلامتی کے لیے دعا کی، رحمتوں اور برکتوں کے لیے دعا کی، اور النبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ آپ نے بہت گہرائی سے سوچنا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، اور یا پھر کوئی اور نام استعمال نہیں کیا گیا. النبی کے اندر جو نبا کا لفظ ہے وہ آپ نے اپنے برین کے اندر اب بٹھا لینا ہے کہ یہ وہ خبر ہے جس کے بعد آپ کا ایکشن ریکوائرڈ ہے. آپ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ادھر سنا اور ادھر بھول گئے، یہ نہیں ہو سکتا اس کیس کے اندر، کیونکہ جب علم آ جاتا ہے نا تو حجت قائم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دعا کی ہے السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور کن پر ہو؟ عباد اللہ. یہ جو عباد ہے یہ پلورل ہے، کس کا پلورل ہو گیا؟ کیا ہوا ہے؟ عباد ہو گیا پلورل آف عبد. اور جو عباد ہیں اللہ کے
یعنی عبد ہیں اللہ کے. پلورل میں یہ عباد کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ایک عبد کی بات نہیں ہو رہی. جو الصالحین ہے، کوئی ایک صالح تو نہیں ہے نا، الصالحین ہے، ان سب کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے وہ عباد اللہ استعمال کیا گیا. اب یہاں پر جو صالحین کا لفظ ہے یہ کس کا پلورل ہے؟ پلورل آف صالح. اب صالح یہ کون ہوتے ہیں؟ صالح کے بارے میں ہے کہ بیسیکلی دوز پیپل افیئرس اور میٹرس، ٹھیک ہے، ان آرڈر. صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے معاملات آرڈر کے اندر ہوتے ہیں، وہ بکھرے میں نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتا. اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ فساد، ناٹ ان آرڈر. تو صالحین کون ہیں؟ جن کے جو معاملات ہیں، جن کے جو افیئرس ہیں وہ ان آرڈر ہیں، ان کے تھاٹس ان آرڈر ہیں، ان کے ایموشنز ان آرڈر ہیں، ان کے ایکشنز ان آرڈر ہیں، ان کے معاملات مخلوق کے ساتھ ان آرڈر ہیں، اور ان کے معاملات خالق کے ساتھ ان آرڈر ہیں. یعنی ان کے اندر کلیئرٹی ہے، ایک سیکونس ہے ہر ایک چیز کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ تذبذب یا انتشار یا پھر جو ہوتا ہے کہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا، سیکوینس نہیں ہوتا، کلیئرٹی نہیں ہوتی. یہ صالحین کی کیٹیگری کے اندر نہیں ہے. صالحین وہ ہیں جن کے جو افیئرز ہیں وہ ان آرڈر ہیں. اب یہاں پر آپ نے ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. یہاں پر بھی جب السلام علینا، یہاں پر یہ نہیں بات کی گئی کہ سلامتی ہو مجھ پر، یہ بات کہی گئی ہے کہ سلامتی ہو ہم پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی کو ایمفسائز کیا ہے. دیکھیں جتنا ہم جوڑنے والے بنیں گے نا اتنی ہم پر سلامتی ہوگی، اور جتنا ہم توڑنے والے ہوں گے، رشتوں کے اندر فساد ڈالنے والے ہوں گے، لوگوں کو دور کرنے والے، جو خون کے رشتے ہیں خاص طور پر ان میں دوریاں پیدا کرنے والے ہوں گے، تو اتنی ہم سے رحمتیں دور ہو جائیں گی. صلح رحمی، ویلیو آف فیملی بہت امپورٹنس رکھتی ہے ان اسلام. اسلام کے اندر فیملی ویلیوز کو بہت ایمفسائز کیا گیا ہے. آپ کا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنز، آپ کا آپ کے پیرنٹ کے ساتھ ایک جو اوبیڈینس کا بیہیویئر ہے، جو ادب کا بیہیویئر ہے، آپ کا سبلنگس کے ساتھ ایک محبت کا ریلیشن اور سپورٹ کا ریلیشن، اور آپ کا آپ کے اسپاؤزز کے ساتھ افیکشن کا ریلیشن، کمپیشن کا، نرمی کا، یہ جو ریلیشن ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ریلیشن، اس کو بیٹر سے بیٹر علم اور عمل کی طرف لے کر جانے کا، ان ساری چیزوں کو بہت ایمفسائز کیا گیا. اور جب ہم ان ساری چیزوں سے دور ہٹتے ہیں تو ہماری زندگی سے اللہ کی رحمت دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب صالحین کی بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کیا ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جب بات کی جاتی ہے قرآن کے اندر ایک جگہ پر بات کی گئی ہے نا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو مینشن کی ہے کہ خود کو بچاؤ، خود کو بچانا ہے، اور اس کے بعد فیملی والوں کو بچانا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جب آپ کے پاس ڈائریکشنز ہوں گی اسی وقت آپ دوسرے کو ڈائریکشنز دے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے لرن کرنی ہے ڈائریکشنز، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس علم کے ذریعے اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ خود ڈائریکشن لیس ہوں، آپ کی اپنی تربیت نہ ہو، آپ کی اپنی گرومنگ نہ ہو، آپ کو خود جو ہے وہ ایک درست علم نہ آتا ہو، اور آپ دوسروں کو وہ آگے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، اس سے آرڈر نہیں آئے گا، اس سے ڈس آرڈر آ جائے گا. تو یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اور الصالحین، یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو کیوں نہیں انکلوڈ کر دیا؟ یہ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا صالحین ہے، یہاں پر سب بندے انکلوڈ نہیں ہیں۔ ادھر جو دعا کی جا رہی ہے پہلے رسول اللہ کے لیے ہوئی، اس کے بعد جو نماز ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب پر ہو، اور اس کے بعد خاص طور پر جس کے لیے لمٹ کر دیا گیا ہے وہ الصالحین ہے۔ یہاں پر اور لوگوں کو ایڈ نہیں کیا گیا اس چیز کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ ٹو موٹیویٹ اس، یہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ میں پوائنٹ لکھ دیتی ہوں۔ اب موٹیویٹ اس کے اندر میننگ کیا آتا ہے بھئی؟ کیسے ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے الصالحین کے لفظ سے؟ الصالحین کے لفظ کے اندر ایسے ہے کہ آپ نے جو گراؤنڈ لیول پر نہیں رہنا، آپ نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنے تمام افیئرس کو، تمام میٹرز کو آرڈر کے اندر لے کر آنا ہے، بیلنس کے اندر لے کر آنا ہے۔ یاد رکھیں بیلنس آخرت اور دنیا کے درمیان نہیں ہوتا، اعلیٰ اور ادنا کا کوئی بیلنس نہیں ہے، اعلیٰ اور ادنا کا بیلنس نہیں ہے۔ آپ کی پریورٹی آخرت ہونی چاہیے۔ بیلنس کیا ہے؟ آپ کے ورڈلی میٹرز کے اندر بیلنس ہے، آپ کی فیملی کے جو ریلیشنز ہیں ان کے اندر بیلنس ہے۔ ایک طرف مکمل جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف سے بالکل کٹ آف نہیں ہو جانا، بیلنس رکھنا ہے۔ آپ نے بالکل اپنے جاب یا بزنس کی طرف توجہ نہیں دینی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فیملی وہاں سے اگنور ہو رہی ہو۔ فیملی اور جاب یا بزنس دونوں کے اندر ایک ایسا بیلنس ہونا چاہیے کہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں۔ اسٹڈیز اینڈ باقی لائف کی رسپانسبلٹیز سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے۔ ان سب چیزوں کے اندر بیلنس ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ آپ یہ کر لیں کہ میری دنیا اور آخرت بیلنس ہو جائیں، تو اعلیٰ کا اور ادنا کا کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس ایک صاف پھل ہے اور آپ کے پاس ایک ادنا پھل ہے، ایک گندا پھل ہے گلا سڑا، اور آپ کہیں کہ میں اس صاف پھل اور گلے سڑے پھل کو بیلنس کے اندر لے آؤں، کیا وہ بیلنس ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے؟ وہ کبھی بھی برابر نہیں آ سکتے۔ آخرت اور دنیا لفظ ہی ادنا سے ہے، اب اس کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں آئے گا۔ عربک لینگویج میں جو دنیا کا لفظ ہے یہ اس کا اوریجن ہی ادنا ہے۔ تو یہاں پر جو الصالحین کا لفظ ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کیا گیا کہ آرڈر لے کر آؤ اپنی پوری لائف کے اندر، اپنی لائف کو آرگنائز کرو، اور اپنے جو خالق کے ساتھ معاملات ہیں اس میں ایم ہائی رکھو، اپنی اسپریچویلٹی کے لیے ایم ہائی رکھو۔ جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس کے اندر بھی کہا تھا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنائیے، لیڈر آف دا متقین۔ یہ لیڈر بننا اور متقین کا لیڈر بننا کوئی عام پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے۔ اور یہ جب دعا کی جاتی ہے نا تو یہ آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ یہ ایک اسپیشل پوزیشن ہے جو ایفرٹ سے حاصل ہوگی۔ اسپریچویلٹی کے لیے ہر مومنٹ پر چیک رکھنا پڑتا ہے، یہ جو چوائس میک کر رہے ہیں، یہ کھانا لیا ہے، یہ کھا رہے ہیں کس انداز سے کھا رہے ہیں، سونا ہے کس انداز سے سو رہے ہیں، کسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اور جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہر ایک مومنٹ پر چیک رکھنا ہے۔ چیک رکھیں گے تو متقین کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے، اور پھر آپ کے لیے آگے کی منازل ہوں گی، کیونکہ متقین کے لیے آگے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور یہاں پر پوائنٹ آتا ہے، جب ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، جب ہم ان سے کہتے ہیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوسروں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کی دعا ہمیں لگ جائے گی تو ہمارے معاملات بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی، ہم سے کوشش مانگی، ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گرو کریں اور صالحین کی کیٹیگری کے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں صلاح ادا کر رہے ہیں، جب وہ صالحین کے اوپر آئیں گے، وعباد اللہ الصالحین، تو جب وہ عباد اللہ الصالحین کے اوپر آ جائیں گے تو اس وقت ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ صلاح ادا کر رہے ہوں گے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے،
ہم اس کیٹیگری کے اندر ہوں گے. ہمیں کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. صالحین کے لیول تک آنا ہے، ایفرٹ لگے گی. عام مقام نہیں ہے صالحین کا، ایفرٹ لگتی ہے، بڑی بھاری ایفرٹ لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں وہ مشکل نہیں رہتی، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس کو کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ سے رات کے قیام کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، اب اللہ سے توفیق مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جب گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیقات عطا کر دیں گے، کیونکہ رحمان کی جو رحمانیت آپ کی جانب آتی ہے نا ایک ہیجانی کیفیت کے ساتھ، تو وہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ سے دور ہو جاتی ہے. تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس کے بعد جب آپ کو قیام کی توفیق مل گئی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس رحمت کو، اس نعمت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. اگر ایک ہیڈ لیس غفلت کا بیہیویئر ہوگا تو وہ آپ نہیں سنبھال پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو صالحین کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا ہے. یہاں پر اب میں 30 منٹس کا لیکچر ہو چکا ہے، اس کو جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں. نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر کور کریں گے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.